قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا عظیم فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ پہلے شروع ہو رہا تھا۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، لوگوں کی تمنائیں تھیں، خواہشیں تھیں، اور پھر شروع ہو چکا اور اب اختتام کی طرف گامزن ہے۔ نہایت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، مومنین کے درجات کو بلند کرنے والا اور اللہ رب العزت سے مغفرت چاہنے کا مہینہ، اور یعنی اتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ منبر پر چڑھنے کے لیے تشریف لائے تو سیڑھیوں پر قدم مبارک رکھتے ہوئے جب پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، آج آپ کو منبر پہ چڑھتے ہوئے کچھ عجیب کیفیت ہم نے محسوس کی۔ آپ علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں چونکہ ذکر ہے، فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اس میں یہ ایک بھی ذکر ہے، پوری روایت ذکر کرنا سوالت کا باعث ہوگی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزرے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ تو اتنی برکتوں والا، رحمتوں والا اللہ کے فضل اور کرم کا مہینہ ہے کہ جس کی مغفرت نہ ہوئی اس کے لیے ہلاکت کی بددعا ہے، اور آمین بددعا کرنے والا جبرائیل امین اور آمین کہنے والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو وہ بددعا بڑی وہ اور عظمت والی اور بڑی بن جائے۔ تو وہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے اسی متعلق کسی موضوع پر، رمضان کے موضوع پر گفتگو ہوئی، اور اس سے علاوہ آپ بخوبی آپ کو علم بھی ہے آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی تو وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عجیب اعلان ہے۔ اپنے بندوں کے نام، اور بندوں میں مومنوں کے لیے نہیں، عام مسلمانوں کے لیے نہیں، اور نافرمانوں کا بھی اس طرح ذکر نہیں کیا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان بندوں سے فرما دیجیے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، زیادتی کی، اسرفوا علی انفسہم، یہ نہیں فرمایا ظلم، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، حالانکہ گناہ کرنا اپنے نفس پر ظلم ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے قربان جائے
اپنے بندوں سے جو محبت ہے، فرمایا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں اے میرے بندے کہیں میرے عذاب کا سن کر، کہیں میرے جہنم کا سن کر، کہیں جو ہے میرے فرشتوں کا سن کر، کہیں میرے طاقت کا قدرت کا سن کر دل میں یہ خیال نہ آئے کہ گناہ ہو چکا اور ایک شیطان مایوسی کے دروازے سے آپ پر حملہ نہ کر دے۔ شیطان گناہ کراتا ہے پھر مایوس کراتا ہے، اتنے گناہ کیے، جوانی گناہوں میں گزار دی، ابھی کہاں بخشے؟ فرمایا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ رب العزت سارے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، بڑے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو، دن کے گناہوں کو، رات کے گناہوں کو، اور یکسوئی کے گناہوں کو، اجتماع کے، لوگوں کے سامنے کے گناہ، لوگوں سے خفیہ گناہ، سب کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور بندے کے درمیان جو معاملہ ہے، جو ربط ہے، جو تعلق ہے، اور جو ایک بندے اور رب کے درمیان معاملہ ہے، اس کی مثال ہمارے روزمرہ ملتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر میں پڑا ہے، ہر ایک کی بیوی ہے، بچے ہیں، اگر بیوی بچے نہیں تو کسی کا بچہ ہے، اب ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ انسان دنیا میں کیسے رہے اور اپنے اللہ، اپنے رب سے اس کا کیا معاملہ ہے؟ ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی سے کیا چاہتا ہے، اپنے بچوں سے کیا چاہتا ہے؟ اس مثال کو غور کیجیے، انسان ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بندے اور رب کا معاملہ کہ شوہر صرف بیوی کا حق ادا کرنے پر اور اس کے نسخے اور اس کے مسکن و مشرب، یعنی اس کا کھانا پینا اور ٹھکانا، یہ شوہر مہیا کرتا ہے، سبب بنتا ہے، وہ اپنی طرف سے بھی نہیں۔ شوہر اپنے جسم کا خود ہی مالک نہیں، تو چاہے کہ وہ بیوی کے جسم کا مالک بن جائے، لیکن شرعیت نے یہ ملکیت اسے دی کہ نان نسخے کے بنیاد پر وہ بیوی اور بچوں کا ایک بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اور ایک ان پر حکم چلانے والا ہے۔ اب ایک باپ، ایک شوہر، اور اسی طرح ایک شوہر اپنی بیوی سے، بچوں سے وہ کیا چاہتا ہے؟ باپ اپنے بچوں سے وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر وہ جس طرح بھی ہو، لیکن وہ اپنے بچوں سے اپنا حکم پورا کرنا، یا جو میں کہوں میرے بچے وہ کریں، جو میں کہوں، جو میں چاہوں میری بیوی اس طرح رہے، یہ عام دستور ہے۔ اب اس شخص کی عقل پر ہے، اس شخص کے ذہانت پر یا اس کے دین پر ہے۔ اگر وہ ہوشیار ہو، عقل مند ہو، مومن ہو، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو اسلامی دستور پر لاتا ہے۔ میری بیوی بچے وہ کرے جو اسلام اور شریعت کہتی ہے۔ بیوقوف ہو، نادان ہو، وہ دوسری رائے اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ ایک شوہر بیوی بچوں پر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیوی، میرے بچے میرے فرمانبردار آ جائیں، اور اسی طرح اگر دوسری صورت ہوتی ہے، اگر نافرمان بنتے ہیں تو وہ شوہر اور اس باپ کا اپنے بچوں کے متعلق کیا جو ہے
ریئیکشن ہوتا ہے، وہ اس کا کیا صلہ لیتا ہے؟ گھر سے نکال دینے کے اور دوری پیدا کرنے کے بہت سارے واقعات سامنے آ جاتے ہیں، اس بنیاد پر کہ میری بیوی وہ نہیں کر رہی جو میں چاہتا ہوں، اسی طرح میرے بچے اس طرح نہیں رہ رہے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ اسی بنیاد پر جدائیاں ہو جاتی ہے، اسی بنیاد پر لڑائیاں ہو جاتی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ میری بیوی میرے بچے میری تابعداری نہیں کر رہے۔ اب یہاں پر نہ یہ بیوی اس کی ملکیت ہے، نہ یہ بچے اس کی ملکیت ہے، اسی طرح نہ یہ خود اپنے جسم کا مالک ہے، جو یہ کماتا ہے وہ بھی اس کے بس میں نہیں، اور اسی طرح جو یہ بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے وہ بھی اس کی ملکیت نہیں، عارضی ہے۔ اسی طرح جس مکان میں ٹھہرایا ہے وہ مکان بھی اس کا جاگیر نہیں، آج سے بہت سارے سال پہلے کچھ اور اس میں آباد تھے اور کچھ سالوں بعد اس میں کوئی اور ہوں گے، یہ خود بھی چلے گا، اس کے بیوی بچے بھی چلیں گے۔ اسی طرح اگر جب یہاں پر ہم حکم چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے بچے وہ کرے جو میں چاہوں، تو اللہ رب العزت جس نے یہ زمین ہمیں بنا دی اور اسی طرح ہمیں اس زمین میں بسایا، زندگی ہمیں دی اور کائنات کا سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت جو بندے سے چاہتے ہیں حق بجانے میں ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پر یہ ملکیت اللہ کی ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا جسم جو میں آپ کو دیا، یہ جسم جو دیا، یہ مال جو دیا، یہ جان جو دی، اور یہ آپ کو دنیا میں جو وقت جو دیا، جو مہلت دی، اس طرح زندگی گزار کے آؤ، اس طرح زندگی گزار کے آؤ جیسے میرا حکم ہے، جیسا میرا نبی فرماتا ہے۔ تو اور یہ بات بھی کہ کوئی باپ کوئی شوہر اپنے ذہن کے مطابق اپنی بیوی بچوں کے لیے غلط نہیں سوچتا، مسلم حقیقت ہے۔ تو وہ مالک کائنات جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، اپنے بچوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کیسے غلط سوچے گا؟ اپنے بندوں کے لیے کیسے غلط سوچے گا؟ یہ بہت بڑا مثال ہے، اس سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، دنیا میں اسی طرح زندگی گزاری جائے۔ اور اعلان فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت، زندگی کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد، دنیا میں رہنے کا مقصد، اور دنیا میں جو وقت ہے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، سارے کا مقصد کیا ہے؟ موت اور حیات کا مقصد کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تاکہ ہم جان لیں کون اچھا عمل، خوبصورت عمل لے کر آتا ہے، لوٹتا ہے، اور جو زیادتی بھی کر جائے، جو مومن رہے، مسلمان رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، وہ تو مبارک ہے، لیکن جو اپنے اوپر زیادتی بھی کر جائے ان کے بارے میں فرمایا، جو میں نے آیت سامنے رکھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی ذات سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور اس کی پرواہ
माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत आप हज़रात के सामने रखी। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, कुल्लु बनी आदम खताऊन, सारे के सारे इंसान गुनाहगार है, गुनाह हो जाते हैं। क्योंकि बशर जो है नबी मासूम होते हैं, बशर नबी भी होता है लेकिन मासूम होता है, गुनाह से हिफाजत होती है और इंसान से खता हो जाती है। वह खैरुल खताईन अत-तवाब, कि सबसे बेहतर जो गुनाह करने वाले नाफरमान है, अच्छे नाफरमान वो है जो तौबा ताइब हो जाने वाले हो। गुनाह हुई फौरन नदामत, फौरन आंसू बहाए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए अपने गुनाहों को धुलवा देते। अब तौबा की जाए, अल्लाह से माफी मांगी जाए, लेकिन तौबे की 4 किस्में आती है। तौबा 4 किस्म के लोग कर रहे हैं उसमें। एक वो जो तौबा करके पक्का सच्चा आज़म करके कभी गुनाह की तरफ और नहीं करूंगा और अब भी पेशवानी है, आइंदा कभी न करने का आज़म है, पक्की सच्ची तौबा। इसको जो है फिर अगर कोई पहुंच नीच हो भी जाए और माफी तलाफी और रो धोकर उस गुनाह को धो लेते हैं। इसको नफ्स से मुतमइन्ना कहा गया। और दूसरी जो तौबा कर ले फिर उस पर नदामत भी है गुनाह पर, लेकिन आइंदा फिर खता हुई, फिर जो है उनसे गुनाह हुआ, फिर माफी मांगी, फिर तलाफी की, इसको लवामा कहा। अपने आप को मलामत कर लेता है। और तीसरी गुनाह हुआ, फिर उसके बाद पेशवानी भी है, लेकिन अभी तौबा करता हूँ, आइंदा कल और इसी तरह करते रमजान मुबारक में तौबा करके गुनाहों से माफी मांगूंगा, ईद के मौके पर तौबा कर लूंगा और हज पे जाकर कर लूंगा, उम्रे पे जाकर कर लूंगा, और इसी तरह तोड़ देता है। तो इनके लिए भी मग़फ़िरत का फरमाया, लेकिन साथ में ये भी फरमाया अगर अजल मौत पहले आ गई तो हो सकता है कि ये नाफरमानी की हालत में मरे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ करे, अल्लाह की मंशा या उनको उसूल के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक और आदत के मुताबिक आजाद से अल्लाह को इख्तियार है। और चौथी वो अमारा है जो गुनाह करे फिर नदामत भी नहीं, फिर गुनाह करे और यहाँ तक पहुँच जाए कि हो सकता है ये खतरे में है कि इस गुनाहों की वजूदत, जैसे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब गुनाह वैसा करता है तो वो उनके दिल पर एक सिया धब्बा लगता है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते दिल सारा सिया हो जाता है, फिर खैर की कोई बात नहीं मिलती। ये हालत हो जाए तो फिर शैतान गुमराह करना शैतान के लिए आसान है। इसे अमारा कहा गया। तो हम सब जो है, ये रमजान मुबारक का महीना है, तो हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों का तौबा करें, हम माफी चाहें और बख्शिश तलब कर लें। अगर ये बाबरकत महीना गुजर जाए और हमारी मग़फ़िरत ना हो जाए, जैसे पहले अर्ज़ किया कि नबी अलैहिस्सलाम की बद्दुआ में ना आ जाए, तो इसलिए रमजान मुबारक गुजरने से पहले हम सारी खताओं से तौबा कर ले और फिर उसके जो है जो हुकूकुल इबाद है और हुकूकुल्लाह है उसके अदा करने की हम तरतीब बनाए, उलमा से अपने जो रुजू कर ले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी, आपको भी, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और